یہ ساؤنڈ آئیڈیا نہیں ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جی سر، نیوزی لینڈ میں مساجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے جو دہشت گرد ہے ان کو تعدام مرگ قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ہاں جی، وہ جو شخص تھا کمال کا ہے، ایک تو ان کی وزیر اعظم نے کمال دکھایا ہے، جیسنڈا آرڈن، اس نے ایک بہت ہی ایک ایسا تھا کہ اس وقت بھی مسلمانوں میں پاپولر ہوئی تھی، مسلمانوں نے نہیں دنیا میں تمام جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کی تعریف کرتے تھے کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ان کا مذہب اور ان کا مذہب ڈیفرنٹ تھا، اس نے بالکل ان کی دکھ درد کو محسوس کیا اور اس کے لیے کام کیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے جو انہوں نے کی، اور میرے خیال میں اس کا یہ رزلٹ یہ ہے کہ آج وہ نیوزی لینڈ میں پاپولر نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن لڑے تو شاید جیت جائے، یہاں تک کہ وہ ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، وہ انہوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ، تو اب فیصلہ جب ہوا ہے تو فیصلے میں عدالت نے کہہ دیا کہ ان کو وہاں موت کی سزا نہیں ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تا عمر یہ رہیں گے جیل میں اور اس کی بیل نہیں ہو سکے گی۔ یعنی یہ ڈر ہے کہ مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، اب آپ بیل کرا کے باہر آ جائیں، پیرول پہ رہا ہو جائیں، فلاں، انہیں کہا نہیں۔ اچھا، وہ شخص بھی دیکھیں، اس کی شکل ایسے ہے کہ ایسے بیٹھا ہوا ڈمپ بن کے، جس سے لگتا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو میں نے کیا ٹھیک ہے، کیا کر لو گے آپ۔ اس کو ڈر لگتا ہے نا۔ ایسی معاملوں میں جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں، جو مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ اسی رد عمل پیدا ہوتی ہے کہ تیری ایسی تیسی، اس آدمی کو جینے کا حق کیا ہے۔ اچھا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کے قائل نہیں ہیں، لیکن بتاتا ہوں کہ جذبہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے تمام عالم اسلام کو چھیڑا، تنگ کیا، آپ نے انڈسکریمنیٹلی گولیاں چلائیں، اور آپ دوسری مسجد کی طرف جا رہے تھے جب آپ کو پکڑ لیا گیا، قابو کر لیا گیا۔ یہ تو ایک ایسی گناؤنی سازش اور حرکت ہے جس کی دنیا بھر نے مذمت کی ہے، اور دنیا بھر کی مذمت کے ساتھ ہی آپ کے اپنی حکومت نے بھی اس کو بہت پازیٹیولی لیا ہے اور پازیٹیولی انداز میں اس کو یعنی کہ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم وہ لوگ جو ہمارے ہاں اس طرح کی اگر کوئی مسلمان دہشت گردی بھی کرتا ہے تو ہمیں دہشت گردی کے نام پر اس کو بخشنا نہیں چاہیے۔ جی سر، آخری سٹوری ہے، اس پر بات کر لیتے۔ سر، شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف ملک میں رہے یا باہر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑتا ہے جناب، آپ اور آپ کو پتہ ہے کہ ملک سے باہر رہنے میں آپ کہتے ہو کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کس نے بجوایا تھا، کیوں بجوایا تھا؟ وہی جس گیٹ پہ جا کے آپ کھڑے رہتے ہو، اگر انہوں نے بجوایا تھا تو سوچ سمجھ کے بجوایا ہوگا، قوم کی بہتری کے لیے، حالات کے لیے بجوایا ہوگا، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر واپس آ گیا، یا کسی نے کہا تھا خواجہ آصف نے یا کسی نے کہ وہ واپس آ گیا تو آپ کو مصیبت پڑ جائے گی، ثناء اللہ نے شاید کہا تھا، آپ کو مصیبت پڑ جائے گی۔ یعنی کہ نواز شریف کا واپس آنا ایک تحریک کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ عمران خان شاید غالباً اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس لیے وہ خیر انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نواز شریف کا باہر رہنا اور ہے، ملک کے اندر آنا دوسری بات ہے۔ بالکل سر، کلوزنگ بات یہی صرف کراچی کی سیلاب ہے، بارش ہے، اور وہی ہے جو ہمارا آج کا بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ابھی یہ مونسون کا سیزن ختم نہیں ہوا، ایک پورا مہینہ باقی ہے، ستمبر کے مہینے میں رہتا ہے، اور اللہ کرے کہ پنجاب میں اب یہ خیر و خوبی سے گزر جائے۔ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر وہاں ایک بار بارش ہوئی تھی تو وہ پل ٹوٹ گئے تھے، رستے ٹوٹ گئے تھے، سڑکیں ٹوٹ گئی تھیں، رابطے ختم ہو گئے تھے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں تو ایک جگہ دوسری جگہ جانا آسان نہیں ہوتا اگر آپ کا راستہ ٹھیک نہ ہو۔ اللہ کرے کہ پاکستان اس ساری مشکل سے آسانی سے گزر جائے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کیسا لگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سوموار کو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، سیم ٹائم سیم چینل، تب تک کے لیے اللہ کے بعد۔